بیسکلی آپ نے اپنے لوگوں کو ان لوگوں میں رکھنا ہے جو اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور ڈائریکشن صرف دنیا نہ ہو, ڈائریکشن آخرت ہو. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس کا ہم واحدہ ہوا, جس کا ایک ہی غم ہوا اور دنیا کی زندگی, لم یبال اللہ فی ای اودیت ہی حلق, اللہ کو پرواہ نہیں ہے وہ جس وادی میں جا کے مر جائے. اگر انسان کو کلیئرٹی ہو نا کہ یہ جو میں ٹائم جہاں گزار رہا ہوں, آلویز محاسبہ نفس, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, میں جو اس ٹائم کر رہا ہوں از اٹ پروڈکٹیو اور ناٹ, آسک یورسیلف ایوری ٹائم. اگر میرے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی بھی کامن ٹینیجر ساتھ ہو سکتا ہے, بٹ چینج آف ہارٹ یہ اللہ کی طرف سے, یہ عطائی چیز ہے. اللہ وہ کانشیسنیس, وہ شعور دے دیتا ہے. میرا تو خیال ہے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے. ینگسٹرز کے لیے ٹپس بہت زیادہ ہیں, لیکن جب تک وہ اللہ سے بھیک نہیں مانگیں گے نا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے, میرا ذہن کھول دے, میرا سینہ کھول دے. مزے کی بات بتاؤں, میں لاہور آتا تھا 2010-11 میں, ہمیشہ اس کے پاس ٹھہرتا تھا, مغیرہ کے پاس. اچھا, ان کا بڑا یادگار وجہ اس کی کیا ہوتی تھی, مجھے شیورٹی ہوتی تھی میری فجر ہو جائے گی جماعت کے ساتھ, کیونکہ شیخ ماشاءاللہ میری جو نانی شیخ میں نے اپنی نانی کے پاس گزارا ہوا ہے, اور میری نانی مطلب والدین کی بلیسنگ والی یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے والدین کو سننے والی ہیں. مطلب میری نانی نے یہ بات کلیئر, اور آج بھی میری امی, میرا چھوٹے بھائی کو بھی کئی دفعہ ایک دو دفعہ اس کی نماز ماشاءاللہ پڑھ لیتا ہے, لیکن وہ یہ فجر مسجد میں رہ جائے نا, میری امی صاحب کہتی بیٹا کل اگر نہ ہوا تو ناشتہ نہیں ملے گا. اور میری امی واقعی کہتی ہیں اٹھ جاؤ یہاں سے, میں ناشتہ, یعنی شادی شدہ ہے وہ, اٹھا دیتی ہیں, کہتی بیٹا میرے سامنے نہ ہو. میری نانی آج بھی اتنا اسٹرکٹ ہے. ایک چیز کہ نا, ایک حرام ریلیشن اور پورن, ان دو نے بیڑا گرک کر دیا یوتھ کا. ٹائم ویسٹیج, گیمنگ تو چلیں ایک ہے ایشو, لیکن وہ اتنا بڑا ایشو میں نہیں سمجھتا جتنے یہ دو بڑے ایشوز ہیں. میں نے جکڑا ہوا ہے ان دو چیزوں نے نا, جکڑا ہوا ہے یوتھ کو. ہر وقت دے آر چیٹنگ, فیملی کو اگنور کر رہے ہیں, ایون کہیں ریلیٹیوز کے جاتے ہیں, آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں, وہاں بھی لگے ہوئے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں. ٹھیک ہے, 5-6 گھنٹے یوتھ آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ لے کے, میں 10 گھنٹے بیٹھ کے بس فون دیکھ رہا ہوتا ہوں, اللہ معاف کرے, یا میں اپوزٹ جینڈر سے چیٹ کر رہا ہوتا ہوں. مطلب وہ اتنا اس چیز سے جکڑے گئے ہیں نا کہ ڈپریشن تو ظاہر ہے پھر آئے گی ہی. سب سے زیادہ ٹائم ویسٹیج میرے نزدیک ان کا حرام ریلیشنز, پلس یہ اللہ معاف کرے پورن میں اگر کوئی پڑ جائے, یہاں پر ڈیلی بیسس پہ ان کا ہو, مطلب وہ اس کے بغیر ان کے لیے رہنا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر یہ فون دور رہ جائے نا, تو سانس نہیں آتی کہ بھائی میں ٹائم گزاروں کس طرح, آئی ہیو ٹو کل ٹائم. نوموفوبیا ڈس آرڈر ہے پراپر, جب آپ کو انگزائٹی ہونے لگ جاتی ہے فون دور ہے مجھ سے. ایگزیکٹلی, اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو سراؤنڈ آور سیلوز ود پیپل ہو ویلیو دیئر ٹائم. کیونکہ انسان میں نا ایک بیسک mirror نیورون سسٹم ہے. وی mimic and we mirror people who surround us. ہم ان جیسے ہیومنس پہلے سیواناز میں رہتے تھے, وہ اپنے آپ میں سے جو سب سے فٹسٹ بندہ ہے, سروائیول کر سکتا ہے, حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے ٹھنڈ سے, اور بس تو اس کو کاپی کرتے تھے. اینڈ دے یوز ٹو mirror that person's bravery, ایٹیٹیوڈ, وہ سارا سروائیول کرنا, شکار کرنا اور سارا. تو یہ ہیومنس کی نیچر میں ہے کہ یہ جو mirror نیورون سسٹم ہے کہ ہم اپنے ساتھ والوں کو ان کو فالو کرتے ہیں, ان سے بہت ساری چیزیں اڈیپٹ کرتے ہیں, آبزرویشن. اور میں پرسنلی دیکھوں, اگر فار ایگزامپل رمضان انٹر ہوا ہے نا, اور مجھے ایک انزائٹی سی ہے کہ بس ٹائم 1 سیکنڈ ضائع نہیں کرنا, اور وین آئی کم ود پیپل ہو آر ریلیکسڈ, ہو آر ناٹ میکنگ ذکر, ہو آر جسٹ چلنگ آؤٹ, آئی چل آؤٹ سم ٹائمز کہ یار یہ بھی تو نیک لوگ ہیں, یہ بھی تو چل کر رہے ہیں, تو اتنا کیوں پاگل ہو رہا ہے, تجھے کیا آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن if I go with someone who is more upper in the game than myself, بیٹا تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو, you need to up your game right now. So وہ basically انسانی کمپنی کا بہت افیکٹ ہوتا ہے. تو surround yourself with people who are egg producers, جو کہ مطلب you are an average of 5 people you meet on daily basis. آپ دیکھیں ایون چاہے جتنے بھی بلینئرز ہیں, ان کے شوق بزنس کا کام شروع ان کے دوستوں سے, انٹرپرینورس ہیں. جو گیمنگ میں ہیں ان کے دوست گیمنگ والے ہیں, جو ڈرگس میں ہیں ان کے دوست ڈرگ ایڈکٹس ہیں, جو بچیوں میں ہیں وہ ان کے دوست لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہیں. سو بیسکلی آپ نے اپنے لوگوں کو ان لوگوں میں رکھنا ہے جو اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں, اور ڈائریکشن صرف دنیا نہ ہو, ڈائریکشن آخرت ہو. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس کا ہم واحدہ ہوا, جس کا ایک ہی غم ہوا اور دنیا کی زندگی, لم یبال اللہ فی ای اودیت ہی حلق, اللہ کو پرواہ نہیں ہے وہ جس وادی میں جا کے مر جائے. یعنی ایک بندے نے چاہے بلینز کما لیے, لیکن اللہ کو پرواہ نہیں کہ آپ جس وادی میں جا کے مر جائیں, تو دس از ناٹ پروڈکٹیوٹی, رائٹ؟ ایگزیکٹلی.
आपके So productivity, एक मिनट, just to point out, productivity does not mean you remain busy. Yeah. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बिजी का मतलब किसी आप ये नहीं वो बंदा जो चैटिंग कर रहा है किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ, वो भी तो बिजी है ना, पूरा दिन वो भी तो गुजार रहा है. So it means actually making the best out of your time. Your life, yes. Becoming a source of khair for others and for yourself as well. आप तीनों के सामने कोई प्रैक्टिकल मिसाल है लेटली कि एक बच्चा जो इसमें एनग्रोस था, जकड़ा हुआ था इन चीज़ों ने और वो निकल आया. Sir, अच्छा. एक लड़का था. हाँ. He was into drugs. अच्छा. He was into girlfriend. He was ill as well because of such, bad lifestyle. और वो रातों को जागना और वो सारा. उसको दावत दी. शहरियार की बात कर रहा हूँ. ओह यस. ठीक है. तो वो अल्लाह अकबर, जब वो आया है ना दीन पे, आप यकीन जाने हमसे भी आगे निकल गया शेख. स्टूडेंट ऑफ नॉलेज प्रॉपर. पढ़ ऑल द टाइम इन इस्लामाबाद. हम ऑफिस बाद में आते थे, वो हमारे से पहले ऑफिस में, यानी ही वाज नॉट वर्किंग विद अस, लेकिन ऑफिस में बुक्स खोली हुई हैं, पढ़ रहा है, उलमा के दुरूस में जा रहा है, इन द कंपनी ऑफ स्कॉलर्स. करते करते सऊदी अरब चला गया, दारुल हदीस, वहाँ से पढ़, मोबाइल बेच के छोटा मोबाइल ले लिया. मेरे पास आया थोड़ी देर मिलने के लिए, फिर चला गया. उसके ब्रदर इन लॉ कहते हैं कि शहरियार भाई डजंट वेस्ट अ सिंगल सेकंड. व्हाट मैजिक हैपेंड फॉर हिम. आखिरत पर की पता चल गया. पर दीन वाहिद प्रोडक्टिविटी. या ऐसा शिफ्ट वैसे मैंने कहीं किसी और में देखा. इवन मैं कल मिला अपने शेख से, जो शेख आए हुए थे हमारे पास उधर अकेडमी में. जी. उनकी पूरा ख़ानदान ऐसा है. कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में ये है ही नहीं कि फजूल दावतों पे जाना, फजूल शादियों में जाना, फजूल मुलाकातों पे जाना. या आप दुनिया कमा रहे हो अपने आप को सेल्फ सस्टेन करने के लिए ताकि हमारी औलाद हाथ ना कमाए, या आप दीन की दावत दे रहे हो, या फैमिली के साथ टाइम गुजारो, या सो रहे हो, आराम कर रहे हो. इतना आराम कि सुबह जो है ना उठ के, और वो लोग इतना है कि सुब्हानअल्लाह, दे विल स्पेंड टाइम इन वॉकिंग टुवर्ड्स मस्जिद. दे विल स्पेंड टाइम. असल में जब इंसान देखे ना, पता है क्या बात सारी है कि अगर इंसान को क्लैरिटी हो ना कि ये जो मैं टाइम जहाँ गुजार रहा हूँ, ऑलवेज मुहासबा नफ्स, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबु. मैं जो इस टाइम कर रहा हूँ, इज इट प्रोडक्टिव और नॉट? आस्क योरसेल्फ एवरी टाइम व्हेन यू आर इन सलाह एंड यू हैव स्टार्टेड सलाह. अगर आपको जल्दी है ना कि मैं जल्दी खत्म करूँ, मैं कहीं जाऊँ, then this means your priorities are not set in your life. And when you are praying and you have this इत्मीनान क़ल्ब कि यार मैं घंटे भी लगा दूँ, I am doing the best thing that I can do right now in this this world. is exactly what I should be doing right now. Right, yes, Even though कि exactly. आपकी डेडलाइंस मीट हो रही है, आपको नहीं, ये वो वाला काम है जो और मुझे इससे बेहतर एग्जैक्टली काम करना आप चाहिए कर इसी नहीं टाइम पे, सकते. मतलब कायनात में से बेहतर मैं काम नहीं कर सकता था. इस टाइम पे. जो मैजिक हुआ Right वो place उसका चेंज ऑफ हार्ट हुआ. चेंज ऑफ हार्ट क्योंकि हुआ. अगर हम माशाल्लाह अपना भी देखें तो एक दौर में म्यूजिक इतना अट्रैक्ट करता था, दौरे जहालत, जे डेज की बात कर रहे हैं, अब कहीं सुन जाए तो तकलीफ देता है. ये माशाल्लाह कैसे, मैं खुद हैरान होता हूँ कि यार हाउ कम यही सेम गाना मुझे जे डेज में इतना अट्रैक्ट करता था, मैं 10-10 बार सुनता था दिन में, रिपीट पे लगाया होता था, अब तकलीफ दे रहा है. अभी पहले टाइम वेस्टेज का एहसास ही नहीं होता था, अब बैठ के कोई आधा घंटा वेस्ट कहीं हो जाए तो पता नहीं एंग्जाइटी सी उठने लग जाती है. अजीब एक वो फियर आने लग जाता है कि यार क्या कर दिया, क्या कर ये दिया, वापस कैसे आएगा, वापस कभी नहीं आएगा. फिर वो अगर मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, किसी भी कॉमन टीनेजर साथ हो सकता है, बट चेंज ऑफ हार्ट ये अल्लाह की तरफ से है. ये अताई चीज है. अल्लाह वो कॉन्शियसनेस, वो शऊर दे देता है. मेरा तो ख्याल है अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए. यंगस्टर्स के लिए टिप्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जब तक वो अल्लाह से भीख नहीं मांगेंगे ना कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मेरा जहन खोल दे, मेरा सीना खोल दे, जैसे मूसा इस्लाम ने रब्बी इश्रह ली सदरी, तब तक मेरा नहीं ख्याल उसको कोई भी टिप्स हेल्प करने वाली. सबसे पहली टिप ही अल्लाह से मदद मांगना है, और वक्त की बरकत भी अल्लाह वक्त की बरकत अल्लाह से मांगे. इवन हजरत फातिमा जब गई कि रसूलुल्लाह मुझे दे दें, गुलाम दे दें, आपने कहा कि थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी. आपने कहा कि ये पढ़ो 33 दफा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ो. क्यों? क्योंकि तुम्हारी वक्त में जो बरकत आएगी ना वो इससे आएगी. और हम ना, मेरे शेख जबार कहते थे कि तो हाँ मैं एक बात बताऊँ, मैं कि शेख कहते हैं कि जब मैंने अपने टाइम को बचाने के लिए सुन्नतों को छोड़ा है ना कि मैं मजीद काम कर लूंगा, मेरे वक्त में बरकत आई नहीं, मेरे काम भी नहीं हुए. और जब मैंने सुन्नतें पढ़ी है ना, यार पढ़ लेता हूँ, मेरे वक्त में बरकत भी आई है और दिन बड़ा हो गया, टाइम बड़ा हो जाता है. यानी हम देखें सुभान अल्लाह. और इफ़ यू वांट टू बी फ्रॉम द 5% ऑफ दिस वर्ल्ड ना, जिनको अल्लाह ने नवाजा दीन से और प्रोडक्टिविटी से, यू हैव टू डू व्हाट द 5% आर डूइंग राइट नाउ. इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की एग्जांपल आप दे रहे थे ना कि ज़ोहर तक वो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं. आप सोचें जो बंदा ज़ोहर तक जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला का, इसका मतलब है कि उसने अपनी लाइफ में कोई ख़ास प्रोडक्टिव अमाल नहीं किए होंगे. ऐसे लगता है ना. अब उनकी आप ज़रा बुक्स देखें,
شیخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد، دعویٰ، ہجرت ڈیبیٹس، ہجرت. آپ کو پتہ ہے جب وہ جیل میں چلے گئے انہوں نے 80 دفعہ قرآن ختم کیا. اللہ اکبر. ہر 10 دن میں وہ قرآن ختم کرتے تھے. یوزلی جیل میں گئے 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم ہمارے کرتے اسلاف جیل میں تھے. جاتے اور پتہ ہے کیا کہتے تھے وہ، کاش میں قرآن کو مزید ٹائم دے دیتا. جیسے موسیٰ السلام نے ربی اشرح لی صدری، تب تک میرا نہیں خیال اس کو کوئی بھی ٹپس ہیلپ کرنے والی. سب سے پہلی ٹپ اللہ سے مدد مانگنا ہے، برکت اور وقت کی برکت بھی اللہ اور وقت کی وجہ اللہ سے مانگے. ایون حضرت فاطمہ جب کہیں کہ رسول اللہ مجھے دے دیں، غلام دے دیں، آپ نے کہا کہ تھوڑی سپورٹ ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ یہ پڑھو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو. کیوں؟ کیونکہ تمہاری وقت میں جو برکت آئے گی نا وہ اس سے آئے گی. اور ہم نا میرے شیخ الجبار کہتے تھے کہ توہا میں ایک بات بتاؤں، میں کہ شیخ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے سنتوں کو چھوڑا ہے نا کہ میں مزید کام کر لوں گا، میرے وقت میں برکت آئی نہیں، میرے کام بھی نہیں ہوئے. اور جب میں نے سنتیں پڑھی ہیں نا یار پڑھ لیتا ہوں، میرے وقت میں برکت بھی آئی ہے اور دن بڑا ہو گیا، ٹائم بڑا ہو جاتا ہے. یعنی ہم دیکھیں سبحان اللہ. اور if you want to be from the 5% of this world نا جن کو اللہ نے نوازا دین سے اور پروڈکٹیوٹی سے، you have to do what the 5% are doing right now. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایگزامپل آپ دے رہے تھے نا کہ ظہر تک وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ سوچیں جو بندہ ظہر تک ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی لائف میں کوئی خاص پروڈکٹیو اعمال نہیں کیے ہوں گے. ایسے لگتا ہے نا. اب ان کی آپ ذرا بکس دیکھیں، شیخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد، دعویٰ، ہجرت، ڈیبیٹس، ہجرت. آپ کو پتہ ہے جب وہ جیل میں چلے گئے انہوں نے 80 دفعہ قرآن ختم کیا. اللہ اکبر. ہر 10 دن میں وہ قرآن ختم کرتے تھے. یوزلی جیل میں گئے 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم ہمارے کرتے تھے. اسلاف جیل میں اور جاتے پتہ ہے کیا کہتے تھے وہ، کاش میں قرآن کو مزید ٹائم دے دیتا. مزے کی بات بتاؤں، میں لاہور آتا تھا 2010-11 میں، ہمیشہ اس کے پاس ٹھہرتا تھا، مغیرہ کے پاس. اچھا ان کا بڑا یادگار وجہ اس کی کیا ہوتی تھی، مجھے شیورٹی ہوتی تھی میری فجر ہو جائے گی جماعت کے ساتھ، ماشاءاللہ. کیونکہ شیخ ماشاءاللہ میری جو نانی کمپنی جو ہے دیکھیں شیخ میں نے اپنی نانی کے پاس گزارا ہوا ہے. اور میری نانی مطلب والدین کی بلیسنگ والی، یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے والدین کو سننے والی ہیں. مطلب میری نانی نے یہ بات کلیئر، اور آج بھی میری امی، میرا چھوٹے بھائی کو بھی کئی دفعہ ایک دو دفعہ اس کی نماز ماشاءاللہ پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ یہ فجر مسجد میں رہ جانا، میری امی صاحب کہتی بیٹا کل اگر نہ ہوا تو ناشتہ نہیں ملے گا. اور میری امی واقعی کہتی ہیں اٹھ جاؤ یہاں سے ناشتہ، یعنی شادی شدہ ہے وہ، اٹھا دیتی ہیں، کہتی بیٹا میرے سامنے نہ ہو. اچھا میری نانی آج بھی اتنا اسٹرکٹ ہے. ایک چیز کہ نا ایک حرام ریلیشن اور پورن، ان دو نے بیڑا گرک کر دیا یوتھ کا. ٹائم ویسٹیج، گیمنگ تو چلیں ایک ہے ایشو، لیکن وہ اتنا بڑا ایشو میں نہیں سمجھتا جتنے یہ دو بڑے ایشوز ہیں. میں نے جکڑا ہوا ہے ان دو چیزوں نے نا، جکڑا ہوا ہے یوتھ کو. ہر وقت دے آر چیٹنگ، فیملی کو اگنور کر رہے ہیں، ایون کہیں ریلیٹیوز کے جاتے ہیں، آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں، وہاں بھی لگے ہوئے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں. ٹھیک ہے 5-6 گھنٹے یوتھ آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ لے کے، میں 10 گھنٹے بیٹھ کے بس فون دیکھ رہا ہوتا ہوں، اللہ معاف کرے، یا میں اپوزٹ جینڈر سے چیٹ کر رہا ہوتا ہوں. مطلب وہ اتنا اس چیز سے جکڑے گئے ہیں نا کہ ڈپریشن تو ظاہر ہے پھر آئے گی ہی. سب سے زیادہ ٹائم ویسٹیج میرے نزدیک ان کا حرام ریلیشنز، پلس یہ اللہ معاف کرے پورن میں اگر کوئی پڑ جائے، یہاں پر ڈیلی بیسس پہ ان کا ہو. مطلب وہ اس کے بغیر ان کے لیے رہنا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر یہ فون دور رہ جائے نا تو سانس نہیں آتی کہ بھائی میں ٹائم گزاروں کس طرح. آئی ہیو ٹو کل ٹائم. نوموفوبیا ڈس آرڈر ہے پراپر. جب آپ کو انگزائٹی ہونے لگ جاتی ہے فون دور ہے مجھ سے. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو سراؤنڈ آور سیلز ود پیپل ہو ویلیو دیئر ٹائم. کیونکہ انسان میں نا ایک بیسک مرر نیورون سسٹم ہے. We mimic and we mirror people who sound us. ہم ان جیسے ہیومنس پہلے سیواناز میں رہتے تھے، وہ اپنے آپ میں سے جو سب سے فٹسٹ بندہ ہے، سروائیول کر سکتا ہے، حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے ٹھنڈ سے، اور بس تو اس کو کاپی کرتے تھے. اینڈ دے یوز ٹو mirror that person's bravery, attitude، وہ سارا سروائیول کرنا، شکار کرنا اور سارا. تو یہ ہیومنس کی نیچر میں ہے کہ یہ جو mirror نیورون سسٹم ہے کہ ہم اپنے ساتھ والوں کو ان کو فالو کرتے ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں اڈیپٹ کرتے ہیں. آبزرویشن. اور میں پرسنلی دیکھوں، اگر فار ایگزامپل رمضان انٹر ہوا ہے نا اور مجھے ایک انزائٹی سی ہے کہ بس ٹائم 1 سیکنڈ ضائع نہیں کرنا، اور وین آئی کم ود پیپل ہو آر ریلیکسڈ، ہو آر ناٹ میکنگ ذکر، ہو آر جسٹ چلنگ آؤٹ، آئی چل آؤٹ سم ٹائمز کہ یار یہ بھی تو نیک لوگ ہیں، یہ بھی تو چل کر رہے ہیں، تو اتنا کیوں پاگل ہو رہا ہے، تجھے کیا آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن if I go with someone who is more
upper in the game than myself, بیٹا تم کچھ بھی نہیں کر رہے ہو, you need to up your game right now. So وہ basically انسانی کمپنی کا بہت افیکٹ ہوتا ہے. تو surround yourself with people who are egg producers, جو کہ مطلب you are an average of 5 people you meet on daily basis. آپ دیکھیں ایون چاہے جتنے بھی بلینئرز ہیں ان کے شوق بزنس کا کہاں شروع ان کے دوستوں سے, انٹرپرینورس ہیں. جو گیمنگ میں ہیں ان کے دوست گیمنگ والے ہیں, جو ڈرگس میں ہیں ان کے دوست ڈرگ ایڈکٹس ہیں, جو بچیوں میں ہیں وہ ان کے دوست لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہیں.